عوام پر ایک اور معاشی حملہ، غریبوں کی چیخیں شاید حکومت کے کانوں تک نہیں پہنچتی۔ مہنگائی کے سونامی میں ڈوبتی ہوئی قوم پر ایک اور مہربانی، پیٹرول 8 روپے 36 اور ڈیزل 10 روپے 39 پیسے فی لیٹر مہنگا۔ حکمرانوں نے ثابت کر دیا کہ ریلیف صرف تقریروں میں ہوتا ہے، شہری اب صرف سانس لینے پر بھی ٹیکس کے منتظر۔ غریب کے چولہے سے پہلے آنچ چھینی گئی، اب اس کا دھواں بھی بجھا دیا گیا۔ ملک بھر میں مونسون اپنے جوبن پر، کئی شہروں میں برسات سے موسم خوشگوار۔ جڑواں شہروں اسلام آباد اور راولپنڈی میں وقفے وقفے سے بارش، نالہ لائی بے قابو، پانی 15 فٹ پر آ گیا۔ رین ایمرجنسی نافذ، شہر میں سڑکوں پر پانی ہی پانی، باسا نے پری الرٹ جاری کر دیا۔ پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادلوں کی گھن گرج، وزیر آباد سیالکوٹ میں موسلادھار بارش کے ساتھ ہی اندھیرا چھا گیا۔ متعدد فیڈر ٹرپ کر گئے، کئی علاقے بجلی سے محروم۔ کراچی کی ہوا میں نمی، شہر قائد پر صبح سویرے سے سرمئی بادلوں کا راج، مختلف علاقوں میں وقفے وقفے سے بوندا باندی، درجہ حرارت 35 ڈگری تک پہنچنے کا امکان، سمندری ہوا 19 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ نمی کا تناسب 74% ریکارڈ، لاہور کے شہری بھی برسات کے انتظار میں بے چین۔ آسمان پر آج بھی بادلوں کی آنکھ مچولی، کہیں کہیں بارش کے امکانات، شدید حبس نے شہریوں کو گھروں تک محدود کر دیا۔ اور امریکہ نے شام پر عائد تمام پابندیاں ختم کر دی، بشار الاسد، داعش اور ایرانی اتحادی پر پابندیاں برقرار۔ صدر ٹرمپ نے ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کر دیے، امریکی حکام کے مطابق پابندیاں ہٹنے سے شام کے لیے عالمی تجارت کی راہ ہموار ہوگی۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ٹم بروس کا کہنا ہے کہ صدر ٹرمپ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پر امید ہیں، امداد کی فراہمی اور امن کی بحالی کے لیے کوشش جاری ہے۔ ایران کے ساتھ سخت رویے نے امریکہ کی امن پسندی کو واضح کیا۔ وفاقی حکومت کا بجلی کی قیمتوں میں کمی کا فیصلہ، بجلی کی بنیادی ٹیرف میں کمی کے لیے درخواست نیپرا میں جمع کروا دی گئی۔ بجلی 1 روپے 15 پیسے فی یونٹ سستی کرنے کی استدعا، اطلاق لائف لائن گھریلو صارفین کے سوا سب پر ہوگا۔ نیپرا درخواست پر آج عوامی سماعت میں فیصلہ کرے گا۔ حکومت کا بجلی کے بلوں سے الیکٹریسٹی ڈیوٹی ختم کرنے کا فیصلہ، وفاقی وزیر توانائی اویس لغاری نے تمام وزرائے اعلیٰ کو خط لکھ دیا۔ خط میں آئی پی پیز کے معاہدوں پر نظر ثانی سمیت اسٹرکچرل ریفارمز کا بھی ذکر کیا گیا۔ اویس لغاری نے کہا کہ بجلی کے مہنگے نرخ اہم چیلنج ہے، صوبائی حکومتیں صوبائی محصولات اور ڈیوٹیز کی بجلی کے بلوں کے ذریعے وصولی کے بجائے متبادل طریقہ کار اختیار کریں۔ یہ قدم نہ صرف بجلی کے بلوں کو مزید شفاف بنائے گا بلکہ سمجھنے میں بھی آسان بنائے گا۔ امریکہ ایک اور بڑی سیاسی تبدیلی کے دہانے پر، معروف امریکی سرمایہ دار ایلن مسک کا نئی انتخابی جماعت بنانے کا عندیہ۔ اگر یہ غیر معقول اخراجاتی بل منظور ہوا تو اگلے ہی دن امریکہ پارٹی تشکیل دی جائے گی۔ امریکہ کو ڈیموکریٹ اور ریپبلکن کے مشترکہ اجارہ داری سے نجات دلانے کے لیے نئے متبادل کی ضرورت ہے، سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان۔ آیت اللہ خامنہ کے خلاف ٹرمپ کی دھمکی آمیز زبان قابل مذمت، آیت اللہ مکرم شیرازی کے مطابق آیت اللہ خامنہ کو دھمکی دینے والا امت مسلمہ سے حالت جنگ میں ہے۔ آیت اللہ نوری ہمدانی نے بھی اپنے فتوے میں آیت اللہ سید علی خامنہ کے خلاف اقدام کرنے والے کو محارب قرار دیا۔ مغرب جوہری ہتھیاروں پر دوہرا معیار اپناتا ہے، اسرائیل کے جوہری ہتھیار IAEA کی نگرانی سے باہر ہے۔ NPT پر دستخط بھی نہیں کیے۔ سابق سعودی انٹیلیجنس چیف شہزادہ ترکی الفیصل کہتے ہیں، دنیا میں انصاف کا راج ہوتا تو امریکی بمبار طیارے ایرانی تنصیبات کو نہیں، اسرائیل کی جوہری تنصیبات کو نشانہ بناتے ہیں۔ وزیراعظم 3 جولائی کو آذربائیجان کے سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ اقتصادی تعاون تنظیم کی سربراہی اجلاس میں پاکستان کی نمائندگی کریں گے۔ وزیر اعظم کے ہمراہ اعلیٰ سطح وفد بھی ہوگا۔ دورے کے دوران آذربائیجان کی اعلیٰ قیادت اور دیگر رکن ممالک کے سربراہان سے بھی ملاقاتیں شیڈول۔ پاکستان کا عالمی ثالثی عدالت کے ضمنی فیصلے کا خیر مقدم، ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق عدالت نے 27 جون کو کشن گنگا رتلے پن بجلی منصوبوں پر ضمنی فیصلہ جاری کیا۔ عالمی ثالثی عدالت نے قرار دیا کہ اس کا دائرہ اختیار برقرار ہے، بھارت کو یک طرفہ کارروائی کرنے کا کوئی حق نہیں۔
कराची में सिंध एम्प्लॉयज अलायंस का एहतजाज, मुजाहिरीन की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश, पुलिस ने मुजाहिरीन पर लाठियां बरसा दी। शेलिंग और वाटर कैनन का भी इस्तेमाल, घंटों हंगामा आराई के बाद असातिज़ा और पुलिस में मुज़ाकरात कामयाब। एहतजाज मौखर करने का ऐलान, पुलिस ने गिरफ्तार मुजाहिरीन को रिहा कर दिया। प्रेस क्लब के बाहर मुजाहिरीन मुंतशिर, असातिज़ा का 13 मुहर्रम को दोबारा एहतजाज का फैसला, मुजाहिरीन का तनख्वाहों और पेंशन में इजाफे का मुतालबा। यूरोप में सूरज आंख बरसाने लगा, हीट वेव ने कई मुल्कों को अपनी लपेट में ले लिया। मुतादिद यूरोपीय ममालिक में मकामात पर दर्ज हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। हेल्थ और वाइल्ड लाइफ वार्निंग जारी, इटली, यूनान, स्पेन और पुर्तगाल में हीट वेव की वार्निंग जारी कर दी गई। चीन के शहर बीजिंग में रोबोट्स के दरमियान दिलचस्प फुटबॉल मुकाबले, 3 रोबोटों पर मुश्तमिल 4 टीमों के दरमियान मुकाबला सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मुकाबले में शरीक रोबोट्स मसनूई ज़हानत पर चल रहे थे और मुकम्मल खुद मुख्तार थे। फीफा क्लब वर्ल्ड कप राउंड ऑफ 16 के दिलचस्प मुकाबले, जर्मन क्लब बायरन म्यूनिख ने ब्राजीली फुटबॉल क्लब फ्लामिंगो को 4-2 से शिकस्त दे दी। और माजी के सीनियर अदाकार अनवर इकबाल को पिछले 4 बरस बीत गए। अनवर इकबाल ने लातादाद उर्दू सिंधी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखाए। उनकी असल पहचान शमा के किरदार कमरू से मिली।